ایک سعودی شخص نے ایک فلپینی عورت سے چھپ کر شادی کر لی، چونکہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور پہلی بیوی سے اس کی اولاد بھی تھی۔ جب اس شخص کو بیماری لاحق ہوئی تو اس نے پہلی بیوی سے جو اولاد تھی ان کو وصیت کے لیے جمع کیا اور ان میں سے اپنے بڑے بیٹے کو بتایا، بیٹا میں نے چھپ کر ایک فلپینی عورت سے بھی شادی کی ہے، میرے بعد ان کا خیال رکھنا اور وراثت میں ان کو بھی ان کا حق دینا۔ وہ فلپینی عورت جہاں رہتی تھی اس نے اپنے بیٹے کو اس کا مکمل پتہ بھی بتا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس شخص کی وفات ہو گئی۔ اس کا بیٹا قاضی کے پاس گیا اور پوری تفصیلات بیان کر دی۔ قاضی نے فیصلہ رکوا دیا اور حکم دیا کہ فلپینی عورت کو بھی یہاں بلایا جائے۔ تو بڑا بیٹا اپنے والد مرحوم کے دیے ہوئے پتے کے مطابق اس فلپینی عورت کے پاس پہنچا۔ بڑی مشکل سے اس گلی میں پہنچا جہاں وہ رہتی تھی۔ دوسری طرف وہ عورت جو اس کے والد کی زوجہ تھی اپنے شوہر کے بیٹے کو دیکھ کر ہی بتا دیا کہ میں وہی عورت ہوں جسے تم تلاش کر رہے ہو، اور مجھ تک یہ خبر بھی پہنچی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو بیٹے نے بھی اسے ساری بات تفصیلات کے ساتھ سنا دی اور ان کو سعودیہ کی طرف سفر کرنے کے لیے قائل کیا، اور اپنی دوسری ماں کو ساتھ لے کر سعودیہ پہنچا اور سیدھا قاضی کے پاس گیا، اور اس عورت کے حصے میں 8 لاکھ ریال آئے جو ہندوستانی روپیوں کے مطابق تقریباً 3 کروڑ کے لگ بھگ بنتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی قاضی نے حکم دیا کہ ان کو عمرہ کی ادائیگی کے بعد فلپین روانہ کر دیا جائے۔ واقعے کے تقریباً 4 سال کے بعد بڑا بیٹا جب فلپین اپنی دوسری ماں سے ملنے اور اس کا حال چال پوچھنے کی غرض سے گیا تو وہاں پہنچ کر اس کو بڑا تعجب ہوا، اور اس نے کہا، ماں جی اتنی بڑی رقم وراثت میں ملنے کے باوجود آپ پرانے خستہ حال مکان میں اب تک رہ رہی ہیں۔ تو ماں جی اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جگہ پر اپنے ساتھ لے گئی جہاں ایک بڑا اسلامی ادارہ قائم تھا۔ وہاں حفظ القرآن کا شعبہ بھی تھا اور یتیم خانہ بھی۔ ماں جی نے کہا، بیٹا سر اٹھا کر ادارے کے بورڈ کی طرف دیکھو۔ بورڈ دیکھ کر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ بورڈ پر ان کے والد کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نیک صفت فلپینی عورت نے کہا، میں نے یہ ادارہ اپنے وراثت کے پیسے سے بنایا ہے اور اپنے شوہر کے نام پر وقف کیا ہے تاکہ ان کو اس ادارے کی وجہ سے ثواب ملتا رہے۔ یہ تھی سچی محبت، ورنہ اس پیسے سے وہ ایک عالیشان گھر بھی بنا سکتی تھی، لیکن انہوں نے سوچا محبت کے مقابلے میں عالیشان گھر کی کیا حیثیت۔ بنگلہ تو عارضی چیز ہے، البتہ یہ اسلامی ادارہ اس کے اور ان کے شوہر کے لیے آخرت میں نجات کا باعث بن جائے گا۔ جب بیٹا سعودیہ واپس آیا تو اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا۔ تمام بھائی پوری رات جاگتے رہے اور ایک ہی رات میں 5 ملین ریال اپنے والد مرحوم سے منسوب اس ادارے کے لیے چندہ جمع کیا، جس کو ان کی دوسری ماں نے ان کے والد سے بے لوث محبت کی بنیاد پر قائم کیا تھا۔ رئیس باپ کی اولادیں وراثتی رقم کے حصول کی خاطر اپنے والدین کے مرنے کا انتظار کرتی ہیں، اور جو سچی محبت کرتے ہیں اپنے مرنے والے کو توشہ آخرت بھیجنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔